बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब की कि गुज़श्ता रात जिस तरह से उन्होंने एक पावर शो किया और उसमें आवाम के एक समंदर जो था वो उमड़ आया। वो समंदर क्यों आया? क्या उस समंदर को किसी ने लालच दिया कि आप आए, आपको यहाँ पर नान छोले खिलाए जाएंगे या आपको बिरयानी खिलाई जाएगी या आपको पैसे दिए जाएंगे, फी जो आदमी है वो 200 या 300 या 400 या 500, या फिर गाड़ियां भेजी गई कि उनको लोड करके यहाँ पर भेजा गया, लाया गया? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर लोग पहुंचे तो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से पहुंचे हैं। लोग पहुंचे तो नजरिए की बुनियाद पर पहुंचे हैं। लोग पहुंचे तो अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। और ये इतनी बड़ा नाज़रीन जलसा हुआ कि बगैर किसी, यानी पीडीएम जब जलसे करती थी सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती थी। आपने मौलाना फजलुर रहमान का लास्ट जलसा देखा था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद के अंदर जब वो पावर शो कर रहे थे और वो नाच रहे थे जरदारी और नवाज शरीफ के पैसों पर। तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां भी उसको दी गई, इस्तेमाल को करता रहा और इस्तेमाल करके उसने पावर शो किया और जजेस को, अदालतों को धमकाता रहा, डराता रहा। यहां पर आप आवाम को देखें कि अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत वो यहां पर पहुंचे हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी खाने के, बगैर किसी बर्गर के, बगैर किसी नान के, बगैर किसी छोलों के। ये होता है वो नजरिया और ये होती है इब्तदा। आप ये ना सोचेंगे यार हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं या साद रिजवी कर रहे हैं या उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुमकिन नहीं कि यहां पर भी कोई तब्दीली आए। आप एक बात जहन में बिठाइए, हो सकता है आप काम कर रहे हो, आप ये ना देख सकें, लेकिन जो आप बुनियाद रख के जा रहे हैं ना, तो इस चीज में जो ना वो जरूर कामयाब होना है। और आपकी इस जदोजहद हो सकता है कि 100 साल के बाद जो ना वो रंग लाए और पाकिस्तान के अंदर जो ना वो कोई इनकलाब है, कोई तब्दीली है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको जलसे की कुछ झलकियां दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लाखों सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई। बड़ी आवाम के बावजूद जब वोट होता है तो फिर आपका वोट कहां जाता है? ये आवाम जो निकल रही है और इस आवाम का जो खौफ है वो किस पर तारी है और इस वक्त पीडीएम की क्या पोजीशन है? आपका वोट होता है, आपका वोट कास्ट भी होता है, आपका वोट काउंट भी होता है, लेकिन वो काउंट किसी और के खाते में होता है। यानी जब तक आपके जो इस वक्त निजाम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, मुहाफिज हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जब तक आपकी लाइन उनके साथ नहीं मिलेगी, नहीं जुड़ेगी, उनके आपने रेड लाइन के ऊपर या उनकी डेड लाइन के ऊपर आप जब तक नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच सकते, चाहे वो जितने बड़े भी जलसे करें। उनकी रेड लाइन या उनकी डेड लाइन वो क्या है? वो यही है कि वो जो कहे, वो अपनी तरफ से एक आइन, एक तकरीर, एक स्पीच वो देते हैं लेकर के, यार ये वो चीज है, आपने ये बयान करनी है और इससे यूरोप को तकलीफ भी ना पहुंचे और इससे अरब ममालिक को भी तकलीफ ना पहुंचे। यानी ये डीलिंग होती है और उनके फिर जो मफादात होते हैं उनके मुताबिक जिन्हें वो तकरीर और स्पीच करनी पड़ती है। यानी अपना मफाद नहीं, अपने मुल्क का नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के मफाद की खातिर पाकिस्तान में क्या करते हैं, दूसरी पार्टी को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, उनको जितवाया जाता है, उनको इक़्तिदार में लाया जाता है, इक़्तिदार बनवाया जाता है, फिर तोड़वाया जाता है। तो ये वो तमाम चीजें पाकिस्तान में चलती रहती हैं, जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान का एक मुखलिस तबका है, जो लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते हैं, उनको क्या किया जाता है?
ان کو پھر دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور ان کو ہرا دیا جاتا ہے، اور ان کی جو عوام کے جذبات ہوتے ہیں ان کو توڑنے کا بھی ان لوگوں نے آسان جو ہے نا وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ یعنی جو بھی جہاں پر بھی الیکشن وہاں پر آپ نے کینڈیڈیٹ تو کھڑا کر دیا، یعنی کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے میں تو وہ آپ کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتے، نہ ہی ان کا کام ہے۔ کینڈیڈیٹ آپ لے کر میدان میں آ گئے، آپ میدان میں اتر پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہ کینڈیڈیٹ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ ان کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو یہاں پر اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر پاکستان کے اندر پہلے 10 بندے نکلتے تھے تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے، یا ان کی سوچ تھی، جب آپ نے جدوجہد شروع کی، آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے جلسے شروع کیے، جلوس شروع کیے، جیل میں گئے، قید کاٹی، سب کچھ برداشت کیا، یعنی پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کو دبانے کے لیے جو ظلم ہوا وہ آپ برداشت کر کے باہر نکل آئے۔ یہ 7 ماہ کا عرصہ جیل میں گزارنا، پھر ان 7 ماہ کے آپ نکالے منت ہو گئے، دن نکالے، پھر گھنٹے نکالے، پھر منٹ نکالے، پھر سیکنڈ نکالے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص 7 ماہ تک اگر جیل میں رہ سکتا ہے، جیل کے اندر رہ سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر کے باہر آ سکتا ہے، تو وہ اپنے کارکنان کے نظریے اور اپنی جماعت کے نظریے اور اپنے نظریے سے کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ 3 منتھ جیل میں رہا، اس کے بعد وہی نواز شریف کیا کرتا ہے؟ وہی نواز شریف ڈیلنگ کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، اور معاہدوں کے ساتھ فیرن کنٹری چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس بازی شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے، جو وطن کے لیے مخلص ہوتا ہے، جو قوم کے لیے مخلص ہوتا ہے نا، وہ ایک بات کا تہیہ کر لیتا ہے کہ یار مرنا بھی اس سرزمین پر ہے اور اس سرزمین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ پاکستان قدرت کی طرف سے مالا مال ہے، پاکستان میں آج بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ادارے ہیں اور ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ملوث ہیں، وہ چاہے جو بھی ادارہ ہے ان میں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پر سمگلنگ میں ملوث، ذخیرہ اندوزی میں ملوث، قومی خزانے کو لوٹنے میں ملوث۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے، تباہ کر رہی ہے۔ اس چیز کے خلاف جو ہے وہ قوم کو کھڑا ہونا ہوگا۔ جب قوم اس چیز کے خلاف کھڑی ہوگی، جب قوم نے اس چیز کے خلاف سٹینڈ لے لیا، تو یاد رکھیے پھر اس قوم کو انقلاب لانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ انقلاب کے لیے بھی خون درکار ہوتا ہے، خون کے بغیر کبھی انقلاب نہیں آیا۔ آپ ایران کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ فرانس کی فرینچ ریولوشن یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر انقلاب کیسے آیا۔ پاکستان کا جو نظام ہے یہی فرانس کے اندر نظام تھا، اور وہاں پر یہی سسٹم تھا کہ جو جگیردار تھے، جو بڑے بڑے جج تھے، جرنیل تھے، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے قانون اور تھا، اور جو سادہ لوگ تھے ان کے لیے قانون اور تھا، ان کے لیے ڈیسیژن اور ہوتے تھے، ان کے لیے اور ہوتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بغاوت کیا، اور ان جگیرداروں کو، ان ججوں کو کیا کیا؟ ان کو پھر پکڑا، اور پکڑ کر ایسا قانون بنایا، ایسا انقلاب لے آئے کہ انہوں نے وہاں پر جو ایک تمیز تھی نا کہ جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں، جو چھوٹا آدمی ہے اس کے لیے سزا بھی ہے، قانون بھی ہے۔ اور سیم ٹو سیم پاکستان میں بھی یہی چیز ہے کہ ایک ایم پی گرفتار ہوتا ہے، اسے ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی، لیکن یہاں پر ایک مزدور گرفتار ہو جائے، ایک عام انسان، ایک عام شخص، ایک عام شہری گرفتار ہو جائے، اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ ہاتھ کڑی بھی لگائی جاتی ہے، اسے نیل بھی لگایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اسے گھسیٹ کر پولیس کے ڈالے میں ڈالا جاتا ہے اور اسے جیل لیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ بھی قوم دیکھتی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اے سی والی گاڑیوں میں ان کو بٹھا کر جیلوں کے چکر لگائے جاتے ہیں، جیسے یار کوئی بندے کو انجوائے کروایا جاتا ہے کسی ٹرپ پر لے کر پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ پاکستان کے اندر سیاسی لوگوں کی جو قیدیں ہیں، جو جیلیں ہیں، وہ کوئی قید نہیں، وہ کوئی جیل نہیں، بلکہ وہ ایک ٹرپ ہوتا ہے انجوائے کرنے کے لیے۔ آپ اپنی فیملی سے بالکل علیحدہ ہوتے ہیں اور انجوائے کر ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ نظام جو ہے نا وہ اس وقت اس طرح سے چل رہا ہے۔
اور اسی نظام کے خلاف جدوجہد ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ چلیں اور ان کا ساتھ دیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔